26th constitutional amendment was passed through Senate and National Assembly. और basically ये 26th amendment इस तरह है कि इससे पहले 25 amendments हो चुकी हैं starting from 1974, the first being 1974 जब पाकिस्तान के borders redefine हुए थे और ईस्ट पाकिस्तान को इन नई बाउंड्रीज से अलहदा कर दिया गया था. तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या हैं, इस पर तबसरे काफ़ी सारे हो चुके हैं. मैं इन ब्रीफ रखना चाहूँगा और फिर अपने असल मुद्दे की तरफ आना चाहूँगा कि एक्चुअली ये अमेंडमेंट रिप्रेजेंट क्या करती है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इन द नियर फ्यूचर टू नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप फंडामेंटली देखें तो उसमें 2-3 चेंजेस हैं. उसमें सबसे बड़ी चेंज जुडिशरी की पावर्स को चेक में रखने के हवाले से कुछ इक़दाम हैं जो लिए गए. मगर इससे पहले कि मैं ये बात करूं, ये बताना भी ज़रूरी है कि ये ड्राफ्ट जो है पब्लिश नहीं हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है. आईनी तरमीम एक बहुत बड़ी चीज़ है. ये कोई मामूली चीज़ नहीं है. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रातों रात पास कर दी जाए. ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट हिस्सा बन जाती है. और ये कैरेक्टर डिफाइन करती, कॉन्स्टिट्यूशन एक कैरेक्टर डिफाइन करती है इस मुल्क का. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस पे डिबेट होनी चाहिए थी, मगर ये ड्राफ्ट 1 या 2 दिन पहले वोट से, एक्चुअली 1 दिन पहले वोट से ये पब्लिश होता है. उसके बाद कोई डिस्कोर्स, नो डिस्कोर्स टेक्स प्लेस. इस पे आपस में 50 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स थी जो कि हैव बीन ब्रॉट डाउन टू 20 ऑड अमेंडमेंट्स. तो वो अमेंडमेंट्स आपस में डिस्कस होती रही जमातों में, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बीच में, मगर अवाम के सामने ये डिस्कशन नहीं हुआ. उनका कोई फीडबैक नहीं लिया गया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो पाया कि अवाम ने जो ये मैंडेट दिया है हुक्मरानों को कि वो आकर उनके बिहाफ पे गवर्न करें, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस मुल्क के कैरेक्टर को डिफ़ाइन करने में अवाम का कोई किरदार ना हो. बल्कि इसमें और भी अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान से, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन भी किया, उन्होंने बल्कि इल्ज़ामात भी लगाए कि ये बुलडोज किया गया और उनके कुछ लोगों को बल्कि उठाया भी गया और गायब भी किया गया जब तक कि हफ्ता के वोट का टाइम नहीं आ गया. तो और इस तरह की कई एलिगेशंस और भी लगी कि लोगों को थ्रेट्स भी आए. तो ये तो आपका ये कैफियत थी जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये किन कैफियत के ज़रिए से गुजरा है और गुजर कर ये पास हुआ है. तो ये तो उसके पास होने की कुछ उसके इर्द गिर्द की कुछ तफासील हैं. अच्छा, जब आप ये देखते हैं कि ये टाइमिंग के हवाले से, टाइमिंग इसलिए ज़रूरी थी चूँकि आपको पता है लास्ट टाइम भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इशू हुआ तो उसकी टाइमिंग भी बड़ी क्रिटिकल थी. वो क्रिटिकल इस तरह थी कि जो कोलिशन पावर्स थी उन्होंने आकर, अगर वो आ जाती तो वो ये डिटरमिन करती, जो कि हुआ, वो ये डिटरमिन करती कि अगले आप समझ लें कि चीफ आर्मी स्टाफ कौन होते. और यही हुआ, जाहिर सी बात है, दे गॉट टू डिटरमिन एंड नॉट पीटीआई, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हाउस्ड हुई. तो उसी तरह ये जुडिशरी की भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइमिंग थी अमेंडमेंट्स की जुडिशरी के हवाले से, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 25 अक्टूबर को रिटायर हो गए और बेसिकली इनकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं उनके तयन के लिए ये अमेंडमेंट्स ज़रूरी थी ताकि उनके तयन को इंश्योर किया जाए कि वो एक सर्टन प्रोसेस के थ्रू हो जो कि डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट इज़ गोइंग ऑन अब तक. यानी पोस्ट मुशर्रफ एरा के बाद से, जब से आप समझ लें वापस डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वापस आई है, तो उसके बाद से लेकर अब तक जो सिस्टम राइज था चीफ जस्टिस के सिलेक्शन का, जो कि यूजुअली जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे वही चीफ जस्टिस बनते थे, तो वो चेंज कर
اس آئین میں ایسی ایک ترمیم لائی گئی ہے کہ اب پلرا پولیٹیشنز یا پارلیمنٹیرینز کا بھاری ہو جائے گا، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ اب ایک 12 ممبران پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی، اور اس میں سے 8 نیشنل اسمبلی کے ہوں گے، 4 سینٹ کے ہوں گے، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ہوں گے کون، اور یہی کچھ ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن پاکستان GSCP، جو کہ بہت بہت اہم ادارہ مطلب اینٹی ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ لیتا ہے، اور ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ لیتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کون ان اقتدار کے ایوانات میں موجود ہے یا اقتدار کی کرسیوں پہ موجود ہے، خاص طور پہ عدل و انصاف کو لے کر اکراس دا بورڈ۔ تو یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، اس میں ہائی کورٹس بھی انوالو ہیں، تو ان کی اس جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کو بھی چینج کیا گیا ہے۔ پہلے لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور ریپرزینٹیوز آف دا بار موجود تھے، اب اس میں ایڈ کر ان میں 2 ممبر نیشنل اسمبلی، 2 ممبر سینٹ اور ایک خاتون نان مسلم ممبر کو بھی ایڈ کر دیا گیا، تاکہ وہاں پہ بھی پلرا کس کا بھاری ہو، آپ کی پولیٹیشنز کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سو موٹو کے حوالے سے بھی آرٹیکل 184 کو امینڈ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے سپریم کورٹ نے بہت زیادہ عمل دخل شروع کر دیا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یعنی دودھ کی پروڈکشن سے لے کر ہاسپٹل، اسکول کی مینجمنٹ، کرپشن کے ڈفرینٹ ایشوز جو سپریم کورٹ سمجھتی پاپولیشن کنٹرول تک پہ سو موٹو نوٹسز لیے جاتے تھے۔ اب یہ سچویشن چینج ہو گئی ہے، بیسکلی سو موٹو پاورز کو ریموو کر دیا گیا اور لمٹ کر دیا گیا ہے اس حد تک جس حد تک پٹیشن دائر ہو، یعنی کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے چیزوں کو توڑ مڑوڑ نہیں کر سکتے، یا ان سو کالڈ لیگل جمناسٹکس میں اب اپنے آپ کو یا اپنے ادارے کو اس یعنی محترم اور حساس ادارے کو انگیج نہیں کر سکتے، جو کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹ، رائٹ اینڈ سینٹر ہو رہا تھا۔ اصل میں یوسف رضا گیلانی، نواز شریف سے لے کر بھٹو کی ہینگنگ تک جوڈیشری کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جوڈیشری ہمیشہ ایک سینٹر آف اٹینشن رہی ہے اس پورے پروسیس کے تھرو۔ یہ سب کچھ ہوا بیسکلی فنڈامنٹلی اسی لیے ہے کہ جب جوڈیشری نے اپنی پاورز کو اوور ایکسٹینڈ کیا، جب انہوں نے ہر دوسری بات پہ سو موٹو کیسز نوٹسز لینا شروع کر دیے، جب انہوں نے ہر طرح کے معاملے میں دخل اندازی کی، وہاں ایک پروسیس جس کو صاف شفاف طریقے سے لے کر چلنا تھا، اس پورے ادارے کو بھی، اس پروسیس کو بھی ٹینٹ کیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ریئیکشن آیا، اور وہ ریئیکشن پولیٹیشنز کی طرف سے یہی تھا کہ یہ جو آپ سمجھ لیں یہ جو کھینچا تانی ہے، اس میں پولیٹیشنز کا بھی ایک پورا رول ہوگا۔ اب اس کا اوبیسلی جو آپ سمجھ لیں کہ پرابلمٹک ایسپیکٹ ہے وہ سمپل سا ہی ہے، آبویس ہے کہ اب سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کچھ ایسے لوگ کریں گے جن کو کورٹ کی یا کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے، لیگل پروسیڈنگز کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ ایکسپیرئنس نہیں رکھتے کہ وہ یا ان کی وہ سمجھ بوجھ اس لیول کی نہیں ہے جو ججز کی ہوتی ہے، جو ممبر آف بار ایسوسیشن کی ہوتی ہے، جو لائرز کی ہوتی ہے، کہ کون زیادہ اہل ہے ذمہ داری کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ آ کر اب جو لا میکرز ہیں یا پولیٹیشینز ہیں پریڈومنٹلی، وہ آ کر اب یہ اتنا اہم فیصلہ کریں گے۔ ایک تو یہ ظاہر سی بات ہے کلیئر پرابلم ہے۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے، فنڈامنٹل پرابلم ہے، اس پہ پہلے بھی بات کی جا چکی ہے کہ جو پروسیس ہے وہ ابٹینٹ اس طرح ہو گیا ہے کہ اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بنیاد پر، یعنی جو فرد سپریم کورٹ کا جو جج اور پورے ہائی کورٹ سے لے کر اوپر تک، چونکہ جوڈیشل کمیشن میں بھی اب پولیٹیشنز کا عمل دخل ہے، تو لہٰذا everything has now been politically tainted، یعنی کہ ہر فرد کو پولیٹیکلی بینڈ کرنا پڑے گا
ان لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا جو ان کو اقتدار میں لے کر آئیں گے. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا فنڈامنٹل ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ انڈیپینڈنٹ چیک رکھتا تھا ایگزیکٹو باڈی پر، یعنی پولیٹیشنز پر یا ایگزیکٹو پاور پر، وہ اب خود ایگزیکٹو پاور کے ماتحت آ گیا ہے. تو یہ تو ہمیشہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اب یہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے نیچے آ گیا ہے، اور ایک بہت اہم ادارہ دوسرے ادارے کے نیچے آ گیا ہے، جس کا کام ہی یہ تھا کہ اس پر چیک رکھے، چیک اینڈ بیلنس رکھے. تو انفارچونیٹلی یہ ایک بہت فنڈامنٹل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اور دس انشورس کے آنے والے کل میں بھی ہمیشہ پورا سسٹم اس طرح رگ ہو کہ چند پارٹیز جو کہ ہمیشہ سے اقتدار میں رہی ہیں وہ اپنی اپوائنٹمنٹس کریں گی اور وہ اپنے فیور میں کیسز لگوائیں گی، کیسز نکالیں گی، کیسز کو ٹرانسفر کروائیں گی. اور جس طرح تھانے بکتے تھے اب آفیشیلی کھلے طریقے سے سر عام اب انفارچونیٹلی یہ ادارہ اور اس کے نمائندگان بھی بکیں گے. اچھا، دو اور چیزیں جس کے بارے میں لوگ جنرلی بات نہیں کر رہے، جس کے بارے میں سمجھتا ہوں بات کرنی چاہیے، and I'll quickly go through it. وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی ترمیم ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو ایکسٹینشن دی جائے گی 5 سال کے بعد، یعنی ان کا جو 5 سال کا ٹینیور ہے اس کے باوجود، اس کو ختم کرنے کے باوجود ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی جب تک کہ ان کا سکسیسر، جس کا ایک پورا پروسیس ہے، وہ آ نہیں جاتا. اب آپ کو پتہ ہے اس سے کیا پرابلم کھڑی ہو جائے گی. سکسیسر جو ہے وہ اگر اپوائنٹ نہیں ہوتا یا اس کے اپوائنٹمنٹ میں ڈیلیز کریٹ کیے جاتے ہیں یا ہرڈلس کریٹ کیے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو کرنٹ ای سی بی کمشنر ہیں یا چیف ہیں وہ رہیں گے. تو آپ کو پتہ ہے وہ کس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ ان کو، جو کہ ان کو رہنے دیں گے. تو ایک طرح سے یہ ایکسٹینشن دینے کا ایک نیا طریقہ ہے انفارچونیٹلی. اور پھر وہی ایک ادارے کو جو کہ لیول پلینگ فیلڈ پہ کام کرنا چاہیے، ایک واچ ڈاگ، کانسٹیٹیوشنل واچ ڈاگ کی صورت کی شکل جس کو اختیار کرنی چاہیے یا کام کردار ادا کرنا چاہیے، وہ آ کر ایگزیکٹو کے ماتحت آ جائے گا. انفارچونیٹلی یہ پورا پروسیس پھر دوبارہ پولیٹیکل بینٹ کے ساتھ آگے چلے گا اور بڑے سر عام چلے گا. پہلے بھی یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے ٹوسٹنگ تو ہوتی تھی، مگر اب آپ نے اتنا آبویس کر دیا ہے کہ بھونڈے طریقے سے کیا ہے. جو ادارے آپ پر چیک رکھتے تھے اب وہ آپ کے نیچے آ کر لگ گئے. انفارچونیٹلی آپ جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ چیکس اینڈ بیلنسز، یعنی پولیٹیکل تھیوری میں یہ ایک بڑی کامن چیز ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ایگزیکٹو پر رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک پرائم منسٹر پر، پرائم منسٹر پاکستان پر یا ایگزیکٹو آفس پر چیک رکھنے کے لیے 4 بڑے ادارے کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پارلیمنٹ ہے جو کہ میک شور کرتی ہے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ذریعے لا میکنگ کو کنسنٹریٹ نہ کر دیا جائے کچھ ہاتھوں میں، اور ایگزیکٹو یہ نہ ہو کہ ایگزیکٹو نے جو پاس کرنا وہ پاس کرتے ہیں، بلکہ ایک پورا پروسیس ہے لا میکنگ کا جو انشور کرتا ہے کہ ایگزیکٹو پر چیک اینڈ بیلنس ہو ایک پورے لا میکنگ پروسیس کے ذریعے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹس ایک بہت اہم ادارہ جس کے بارے میں نے بات کی، جس کی حساسیت، جس کا احترام اپنی جگہ، یعنی ایک بہت معتبر ادارہ ہے. اس کو وہ بھی ایگزیکٹو پر چیکس رکھتا ہے، اور اس کا بھی کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایگزیکٹو پر ہمیشہ چیک رکھا جائے اور لا میکرز پر چیک رکھا جائے کہ یہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اور اس کے بعد آپ کے چیف ای سی پی جیسے الیکشن کمیشن پاکستان کے چیف ہیں، اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل واچ ڈاگس، یہ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، اگین ایگزیکٹو سے ڈی لنکڈ ہونے چاہیے، اور دے نیڈ ٹو بی ہیونگ اے چیک اینڈ بیلنس آن دا پروسیس کے الیکشن صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں. باقی ادارے بھی جو واچ ڈاگ ادارے ہیں وہ یہی ان کو دیکھنا چاہیے. آپ پیمرا دیکھ لیں، آپ نیپرا دیکھ لیں، مگر انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے بھی ماتحت آ چکے ہیں ایگزیکٹو کے. اس کے ساتھ ساتھ آخری جو ادارہ ہے چوتھا، وہ میڈیا اینڈ سول سوسائٹی ہے. میڈیا انشور کرتا ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے، سول سوسائٹی انشور کرتی ہے کہ پولیٹیشنز
पॉलिटिशियंस खुद अपनी ज़ात में या वो प्रपोजल्स जो लेकर आते हैं, जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही थी, उसको स्क्रूटनाइज किया जाए, एक्सपर्ट ग्रुप्स बुलाए जाएं आउटसाइड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ओपिनियन लिया जाए और एज एन इनपुट काम किया जाए। ये सिविल सोसाइटी का पार्ट होता है। मगर आपने देखा कि जिस तरह ये अमेंडमेंट और दीगर कितने लॉज ना जाने कितने बुलडोज होते हैं और हमेशा रात की तारीकियों में पास होते हैं, तो उनका जाहिर सी बात है फिर सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है, यह एक आम आवाम अपनी इनपुट कैसे दे सकती है। मीडिया पूरी तरीके से यरगमाल बन चुका है कुछ लोगों के हाथों, एलिट्स के हाथों। तो आप देख सकते हैं कि इट्स दिस होल सिस्टम एसेंशियली इज बाय द एलिट्स एंड फॉर द एलिट्स। ये एक बहुत स्टार्क रियलिटी हमारी कंट्री की बनती चली जा रही है, हमारे मुल्क की बनती चली जा रही है, और इसमें अब कोई शक नहीं रहा है कि इसको एक प्लूटोक्रेसी कहा जाए, डेमोक्रेसी ना कहा जाए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ना कहा जाए, इसको प्लूटोक्रेसी कहा जाए, जहाँ पे एलिट्स अपनी मर्जी से इदारों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, प्रोसेस को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और अपनी मर्जी के आउटकम्स निकालते हैं। इलेक्शन मनूवरिंग हो, जो कि फंडामेंटल राइट है अवाम का कि वो अपने नुमाइंदगान को इन ताकत के ऐवानों में भेज सकें, से लेकर इस प्रोसेस से लेकर जुडिशरी, मीडिया, सिविल सोसाइटी, हर जगह अब इस एलीट का कंट्रोल है। ये एलीट इंश्योर करती है कि अपने लोगों को ही लेकर आए जिनको वो कंट्रोल कर सके। ये एलीट अब इंश्योर करेगी कि उनकी मर्जी के केस भी लगें और वही आउटकम्स हों जो वो चाहते हैं। और ये एलीट पहले से ही मीडिया की तो कंट्रोल में थी ही, बल्कि एलीट ही ओनर्स हैं मीडिया के, और अब मेक श्योर करेंगे कि वो भी वही बाजा बजाएं जो कि जिसको एलीट की हमेशा से ज़रूरत रही है।